بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکوئی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر دربان نے اس کو دروازے پر ہی روکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دے۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو چکی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کو کہا تھا اور اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھیں۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں دھیمی تھیں، اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد میں اسے ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دی، آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا، سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکوئی بھی باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر کھڑے تھے۔ گھوڑ سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے۔ ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ ہاں، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔ ناجی اور اوروش بھی چلے گئے۔ زکوئی نے چغہ پہنا، کمر بند میں خنجر ڈالا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ کچھ 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر ہی جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم کے اندر جب زکوئی داخل ہوئی تو وہاں کے رہنے والیوں نے اس کو حیران ہو کر دیکھا۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرنا چاہتی تھیں۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ خراٹ ملازمہ بھی وہی تھی جسے زکوئی کو قتل کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا۔ زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران بھی۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کے بجائے بہت تیز تیز دوسری سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15-20 قدم دور ایک سیاہ سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا، لیکن سیاہ لبادے میں لپٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت ہی لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز دور صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا، بجلی کی سی تیزی سے زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا وار کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں اتار دیا۔ زکوئی کو چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو اس کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زکوئی کے اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا، لیکن وہ اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والی عورت چکرا کر گر گئی۔
زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی، اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے، اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اس نے صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کا نام لے کر چلانا شروع کیا۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے۔ وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا، اسے اس کی آوازیں سنائی دی تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے دو نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا، جس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دوڑا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا، طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اٹھا کر اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا۔ کسی کو نہ بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، لڑکی نے نحیف آواز میں کہا۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ پہلے میری بات سن لو۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو، دو سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چغے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ سلطان، آپ کی سلطنت خطرے میں ہے۔ ان دو سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی پر غشی آنے لگی۔ دو طبیب آ گئے، انہوں نے خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالیں جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائیں۔ مثلا ناجی نے اوروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کس نے کیا۔ وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی۔ اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا تھا کہ وہ عورت زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے۔ خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، میں نے کوتاہی تو نہیں کی۔ آپ نے جو فرض سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کر سکتا ہے اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا۔
جن کی مجبوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا، جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔